حضرت شیخ رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد میں نے ایک ویڈیو بنایا جس میں حضرت پیر صاحب رحمہ اللہ کو اس وقت کا سب سے بڑا ولی بتا دیا، اس وقت کا سب سے بڑا ولی بتا دیا، اس وقت کا سب سے بڑا ولی بتا دیا، اس وقت کا سب سے بڑا ولی بتا دیا، تو اسے لگ گئی مرچی اور یہ آگ ببولہ ہو گیا کہ دیکھو دیوبندیوں نے اپنے پیر کو دنیا کا سب سے بڑا پیر مان لیا، مسلمانوں کا عظیم رہنما مان لیا۔ اب اس نے ویڈیو میں 2-4 باتیں کہی ہیں، میں اس کا ویڈیو چلاؤں گا نہیں، لیکن جو باتیں کہی ہیں اس کا خلاصہ میں نقل کر دے رہا ہوں۔ دروغ گورا حافظہ نباشت کے تحت جناب امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی، آپ نے اس وقت کا سب سے بڑا ولی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا پیر کہا تھا۔ اس وقت نہیں بلکہ دنیا کا کہا تھا، اور ولی نہیں بلکہ پیر بتایا تھا آپ نے اپنے تھمبنیل میں، جسے میں نے اپنی ویڈیو میں پیش کیا تھا، جو یا تو آپ بھول گئے یا جان بوجھ کر جھوٹ بول کر اپنی جان بچانے کی کمزور و ناکام کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی شیطانی جسارت کر رہے ہیں۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی کی آج ہی اپلوڈ کی گئی اس ویڈیو میں ان کے جھوٹ، مکر اور جہالت و بدعقلی کا جائزہ لے کر ان کو ان کے گھر کے آئینہ کے سامنے کھڑے کر کے ان کی عقل ٹھکانے لگانے کی چھوٹی سی کوشش کریں گے۔ تو پھر چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ نمبر 1، ہم نے جب پیر صاحب کی تعریف کی اور کہا کہ دنیا کے سب سے بڑے ولی ہیں، تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اس نے کہ دیکھو پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھا دیا۔ پیر صاحب تھے اس زمانے میں، تو ہم نے اس زمانے کا خیال کرتے ہوئے سب سے بڑا پیر کہا ہے۔ پورے جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر کے اب تک کے پیروں کا ہم نے نام نہیں لیا ہے، بلکہ اس زمانے کے سب سے بڑے ولی تھے، سب سے بڑے پیر و مرشد تھے۔ ماشاء اللہ، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ سامعین، ہمارا تیر ٹھیک نشانے پر لگا ہے، اور جیسا ہم چاہتے تھے دیوبندیوں کے اس وہابی مفتی امتیاز پلاموی نے ویسا ہی جواب دیا ہے۔ سامعین، اب تک جب ہم سنی امام اہل سنت علیہ رحمہ کو اعلیٰ حضرت کہتے تھے تو فوراً یہ وہابی دیو کے جاہل بلکہ اجہل بندے یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف حضرت اور یہ اعلیٰ حضرت، اور اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو ورغلاتے تھے، بیوقوف بناتے تھے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آج خود دیوبندیوں وہابیوں ہی کے اس مفتی نے خلاصہ کر دیا، واضح کر دیا، جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے کہ کسی کو دنیا کا سب سے بڑا پیر کہا جائے تو اس سے جب سے دنیا بنی ہے تب سے اب تک کے لوگ مراد نہیں ہوتے، بلکہ جس زمانے کے وہ ہوتے ہیں اسی زمانے کے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ لہٰذا جتنے بھی دیوبندی وہابی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بھوسا بھرے ہوئے دماغ میں یہ بات ڈال لیں اور اپنے دیگر دیوبندیوں کو بھی یہ بات سمجھا بجھا دیں کہ جب ہم سنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو اس سے جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب تک کے لوگ مراد نہیں ہوتے، بلکہ اپنے زمانے کے حضرتوں میں اعلیٰ حضرت کہنا مراد ہوتا ہے۔ چلیں، یہ مسئلہ تو سامعین و ناظرین حل ہو گیا، لیکن ایک نقطے کی بات یہاں بات چلی ہے تو ملاحظہ کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ اس دیوبندی امتیاز پلاموی وہابی نے اپنی ویڈیو میں اب تک 3 بار اپنے پیر فقیر ذوالفقار دیوبندی کو ولی کہا ہے۔ ایک بار انٹرو یعنی ہمارے چینل کا جو نام لیا جاتا ہے اس سے پہلے، اور 2 دفعہ ابھی جو ان کی ویڈیو کا حصہ گزرا ہے اس میں۔ حالانکہ سامعین، دیوبندیوں کے اس مفتی امتیاز پلاموی وہابی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے رشید و قاسم کے قائم کردہ دین دیوبندیت میں کسی شیخ کو، کسی بزرگ کو ولی کہنا جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ ثبوت کے لیے دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے اصلاح دل، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 161 پر دیوبندی دین کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کو شیخ کہنا جائز ہے، کیونکہ اس کے معنی کہ طریقے تربیت باطن سے یہ واقف ہیں۔ البتہ ولی کہنا جائز نہیں، کیونکہ اس کے معنی ہے مقبول عند اللہ۔ یہ اخروی حکم ہے، پہلا دنیاوی تھا۔ لیکن سامعین، دیوبندیوں کو ناجائز کام کرنے میں لگتا ہے کچھ زیادہ ہی مزہ ملتا ہے، اس لیے یہ لوگ ناجائز کام کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے سمجھ لیا کہ امتیاز پلاموی وہابی نے اپنے پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی کو ولی کہا، حالانکہ ولی کہنا ان کے دیوبندی دین میں ناجائز ہے۔ خیر، اب دیکھیں آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات اس نے یہ کہی جس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت مولانا سمیر الدین القاسمی دامت برکاتہ العالیہ نے حضرت شیخ کے تعلق سے بات کہی کہ حضرت والا باضابطہ عالم نہیں تھے،
پھر بعد میں رجوع بھی کر لیا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا دیکھو کہ یہ باضابطہ عالم بھی نہیں تھے۔ پھر مثال دی کہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے اعلیٰ حضرت ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مریدین میں سے ہیں فقیہ النفس حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، اور بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ۔ ان کے تعلق سے کہا کہ یہ بھی باضابطہ عالم نہیں ہے۔ جب دیوبندیوں کے سب سے بڑے ولی کا یہ حال ہے کہ وہ باضابطہ عالم نہیں ہیں، تو ان کے چھوٹوں کے بارے میں آپ خود قیاس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ یعنی کہ اگر ہمارے پیر و مرشد باضابطہ عالم نہیں ہیں تو ان کو اعتراض ہے صاحب کو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جناب امتیاز وہابی، آپ کے پیر و مرشد یا آپ کی ساری دیوبندیت عالم ہو یا جاہل، مجھے اس پر اعتراض بھلا کیوں ہوگا؟ میں نے جو بات کہی تھی جناب وہابی امتیاز پلاموی، آپ نے وہ تو سمجھا نہیں اور بیٹھ گئے جواب دینے۔ میں نے کیا کہا تھا لیجئے سن لیجئے اسی ویڈیو کو، کیونکہ دیوبندی مذہب میں یوں تو کئی سارے اعلیٰ حضرت ہیں، لیکن ان کے سب سے بڑے اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب ہیں۔ ان کے متعلق بھی دیوبندیوں کی کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ وہ بھی باضابطہ عالم نہیں تھے۔ مطلب دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت وہ ہیں جو باضابطہ عالم نہیں، اسی طرح جو سب سے بڑے پیر ہیں دیوبندیوں کے وہ بھی باضابطہ عالم نہیں۔ تو جب سب سے بڑوں کا یہ حال ہے تو پھر دیوبندیوں کے چھوٹوں کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ تو کوئی بھی آسانی سے کر سکتا ہے۔ لیکن سامعین، یہ جناب وہابی امتیاز پلاموی دیوبندی کچھ اور ہی خلاصہ کر رہے ہیں۔ میری باتوں کا صاف مطلب یہ ہے کہ دیوبندی دین میں اعلیٰ حضرت دیوبندیوں نے ان کو بنایا ہے جن کو خود دیوبندی ہی باضابطہ عالم نہیں ہیں یہ بتاتے ہیں۔ اسی طرح دیوبندی دین میں دنیا کے سب سے بڑے پیر اسے بتایا اور بنایا گیا ہے جو بقول دیوبندی ہی باضابطہ عالم نہیں ہے۔ مگر مارے گھبراہٹ کے سامعین، امتیاز پلاموی وہابی بات سمجھے نہیں اور سمجھانے نکل پڑے۔ تبھی تو الیاس گمن نے کہا ہے خطبات برما کے صفحہ نمبر 99 پر کہ آدمی جب بات سمجھتا ہے تو پھر بات سمجھاتا ہے، اور جب سمجھے ہی نہیں تو پھر سمجھانا کیا ہے۔ اور نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ اصل مسئلہ تو سمجھنا ہے، سمجھانا اگلا مسئلہ ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرات کو اپنی بات سمجھ آ جائے۔ مطلب یہ سامعین کہ ان دیوبندیوں وہابیوں کو اپنی باتیں ہی سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو دوسرے کی بات کیا خاک سمجھیں گے، اور جب سمجھیں گے نہیں تو پھر سمجھائیں گے کیا؟ لیکن سامعین، بے سمجھی بات پر جواب دینے میں امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی نے کیسے ٹھوکریں کھائی ہیں آپ دیکھتے جائیں۔ کوئی بھی رضا خانی یہ بتائے کہ بریلوی مذہب کے بانی، بریلوی مذہب والے جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا وہ باضابطہ عالم تھے؟ کوئی رضا خانی ثابت کر سکتا ہے کہ باضابطہ عالم تھے؟ دیکھیے کتاب ہے خیابان رضا، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 18۔ اس میں صاف لکھا ہے آپ نے حصول تعلیم کے لیے کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا۔ بھائی باضابطہ عالم کہاں بنتے ہیں؟ مدرسے میں بنتے ہیں۔ بلکہ جملہ علوم و فنون آپ نے اپنے والد گرامی حضرت مفتی نقی علی خان سے حاصل کیے۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ تو نقی علی خان نے پڑھایا ہے، جو کچھ بھی پڑھایا ہے، باضابطہ عالم بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نہیں۔ اچھا، باضابطہ عالم مدرسے میں بنتے ہیں؟ مدرسہ کے بجائے اپنے والد سے علوم و فنون حاصل کرنا اگر امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی باضابطہ عالم ہونا نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنی جہالت پر چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادگان نے علوم و فنون کی تحصیل کسی مدرسے میں نہیں کی تھی۔ بطور ثبوت دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے مجموعہ کمالات عزیزی، اس کے صفحہ نمبر 8 پر دیکھیں لکھا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے متعلق کہ تمام علوم اور نسبت باطنی انہوں نے اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ اور اب دیکھیں یہ کتاب موضح قرآن، اور اس کے صفحہ نمبر 23 پر دیکھیں لکھا ہے حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کے متعلق کہ آپ نے جملہ علوم و فنون کی تکمیل اپنے مربی و سرپرست حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے فرمائی۔ تو کیا خیال ہے وہابی امتیاز پلاموی، یہ حضرات باضابطہ عالم نہیں تھے بقول آپ کے، یا آپ کی جہالت و حماقت ہائی لیول تک پہنچ چکی ہے؟ دیکھ رہے ہیں سامعین، یہ ایسی جہالت کرتے ہیں کہ اپنی جہالت کے پانی میں خود ہی ڈوب جاتے ہیں۔ اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیوبندیت ایک الگ مذہب ہے اور اسلام الگ مذہب ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی بزرگ کا ایک واقعہ نقل کر دیا۔
حالانکہ اس سے ثابت ہوتا نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، چلیے ہم ہی دکھا دیتے ہیں کہ بریلوی مذہب ایک الگ مذہب ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ایک الگ مذہب ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے الملفوظ کامل، صفحہ نمبر ہے 8۔ وصیت نمبر 14 میں لکھتے ہیں، رضا حسین حسنین اور تم سب محبت و اتفاق سے رہو اور حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو۔ حتی الامکان اتباع شریعت نہیں چھوڑنا ہے، اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ دیکھا دوستو آپ نے، شریعت پر تو حتی الامکان عمل کرنا، ممکن بھر عمل کرنا ہے، اور بریلی مذہب کا جو دین و مذہب جو ان کی کتابوں سے ثابت ہے اس پر قائم رہنا، عمل کرنا نہیں، قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اب بتائیے، یہاں پر صاف صاف نہیں کہا جا رہا ہے کہ دین محمدی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ مذہب ہے، الگ شریعت ہے، اور بریلوی مذہب کا دین و مذہب الگ ہے۔ دیکھ رہے ہیں سامعین بیچارے امتیاز وہابی دیوبندی کی بیچارگی۔ کہاں میں نے یہ پیش کیا کہ رشید و قاسم نے دین قائم کیا، اور کہاں یہ وہابی یہ دکھا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیوبندیوں کے اس نام نہاد مفتی کو یہ سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ کیا کرے بیچارے، عقل سے پیدل جو ٹھہرے۔ حالانکہ موٹی عقل کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھ کر ظاہر ہو جائے گا کہ ان کا دین و مذہب کیا ہے، جبکہ رشید و قاسم کے متعلق خود دیوبندی ہی نے کہا ہے کہ وہ دین قائم کیا۔ اب غور کریں کہ جب دین اسلام ہے ہی تو الگ سے کون سا دین ان دونوں یعنی رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی نے قائم کیا؟ ظاہر ہے وہی دین دیوبندیت ہے، جیسا کہ واضح ہو چکا ہے۔ لہٰذا الملفوظ یا وصایا شریف کے حوالے سے دیوبندیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بس سامعین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں، اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کر کے دیوبندیت کو بے نقاب کرنے کے مشن میں آپ ہم سے جڑ جائیں۔ اور سامعین، ویڈیو میں دکھائے جانے والے حوالے اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر سکتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔